بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا ذکر ہے کہ بصرہ کے نوآباد شہر کے ایک مکان میں ایک صحابی رسول بستر مرگ پر پڑے تھے۔ ان کے چوڑے چکلے بھاڑ اور قد و خال سے ظاہر ہوتا تھا کہ کبھی بڑے وجیح اور قویل جسہ رہے ہوں گے، لیکن اب بیماری نے انہیں سخت ضعیف اور درماندہ کر دیا تھا۔ تاہم اس حالت میں بھی ان کے چہرے پر عجیب قسم کا جلال تھا اور اس سے نور کی شعاعیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھیں۔ ان صاحب رسول کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کثیر سے نواز رکھا تھا، چنانچہ اس وقت ان کے بستر مرگ کے گرد ان کے 32 فرزند جمع تھے اور وہ اکھڑی ہوئی آواز میں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، پیارے بیٹو، میں اب تم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہوں۔ میری باتیں غور سے سنو۔ جب میں مر جاؤں تو اپنے سب سے بڑے بھائی کو اپنا سردار بنانا۔ اگر چھوٹے کو بنایا تو جو لوگ تم سے ہمسری کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ ہمیشہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا۔ میری موت پر رونے دھونے اور چیخنے چلانے سے اجتناب کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اپنے مال کی اصلاح اور حفاظت سے غافل نہ ہونا، اس سے شرفاء کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور کم ظرف لوگوں کا بار احسان نہیں اٹھانا پڑتا۔ اپنے اونٹوں کو نام و نمود کی خاطر بے محل صرف نہ کرنا، لیکن بر محل صرف کرنے میں کبھی دریغ نہ کرنا۔ کم مسئلوں میں رشتے ناطے نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے اس سے تمہیں وقتی مسرت حاصل ہو جائے، لیکن اس میں جو نقصانات مضمر ہیں، وقتی مسرت ان کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ اپنے دشمن کی اولاد سے ہوشیار رہنا۔ کچھ تعجب نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کی طرح دل میں تم سے عناد رکھتی ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں میری قبیلہ بکر بن وائل سے دشمنی رہ چکی ہے، اس لیے میری قبر وہاں بنانا جہاں ان کی دسترس نہ ہو سکے، ورنہ خدشہ ہے کہ وہ جوش انتقام میں میری قبر کھود ڈالیں اور تم اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کے خلاف وہ کچھ کر گزرو جو تمہاری آخرت برباد کر ڈالے۔ اتنا کہتے کہتے وہ صاحب رسول تھک گئے اور سانس درست کرنے کے لیے تھوڑی دیر خاموش رہے۔ پھر انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے ایک تیر نکالا اور اسے اپنے بڑے لڑکے کے ہاتھ میں دے کر کہا، اس کو توڑو۔ اس نے فوراً توڑ دیا۔ پھر 2 تیر ایک ساتھ دیے اور کہا، انہیں بھی توڑو۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن نہ توڑ سکا۔ دانا باپ اب پھر سارے بیٹوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، تم نے دیکھا کہ ایک تیر کتنی آسانی سے ٹوٹ گیا، لیکن جب 2 تیر مل گئے تو پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود نہ ٹوٹ سکے۔ اگر تم آپس میں پیار محبت اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ نہ رہے اور متفرق ہو گئے تو تم میں سے ہر ایک کی مثال ایک تیر جیسی ہوگی جسے ہر شخص توڑ سکے گا، اور اگر تم متحد رہے تو پھر کسی کی مجال نہ ہوگی کہ تمہیں توڑ سکے یا کوئی نقصان پہنچا سکے۔ یاد رکھو، اتحاد میں ہی قوت اور برکت کا راز پنہاں ہے۔ اتنا فرما کر ناصر مشفق نے ایک ہچکی لی اور اس کے ساتھ ہی ان کا طائر روح قفس انصری سے نکل کر عالم بقا کی جانب پرواز کر گیا۔ دم آخر اپنی اولاد کو یہ پرمغز اور زریں وصیتیں کرنے والے صاحب رسول حضرت قیس بن عاصم منقری تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مستحق تھے، تم میں سے جو زمانہ جاہلیت میں بلند مرتبہ تھے وہ اسلام میں بھی بلند مرتبہ ہیں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے نامور قبیلہ بنو تمیم کی شاخ بنو منکر سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ بنو منکر کے سردار تھے اور نہایت دولت مند اور رعب و دبدبہ کے آدمی تھے۔ ان کی شاہ سواری
فیاضی اور اصابت رائے کی ساری علاقے میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ لوگوں کے باہمی جھگڑے نمٹانے میں انہیں بطولہ حاصل تھا۔ ان کے قبیلہ کی بکر بن وائل سے قدیمی دشمنی تھی اور اکثر ان سے جنگ و جدال تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ ان لڑائیوں میں قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیش رہتے تھے اور اپنی جنگی چالوں سے دشمن کو زچ کر دیتے تھے۔ شعر و شاعری میں بھی درک رکھتے تھے اور جب طبیعت لہر پر آتی تو نہایت عمدہ اشعار کہہ لیتے تھے۔ اگرچہ وہ فطری طور پر نہایت بردبار اور حلیم الطبع تھے، لیکن ایک دفعہ جاہلی حمیت کے زیر اثر اپنی ایک معصوم بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا۔ اس حرکت پر ساری عمر افسوس رہا۔ زمانہ جاہلیت میں شراب خواری کو لازمہ امارت سمجھا جاتا تھا، چنانچہ وہ بھی اس علت میں مبتلا تھے۔ پینے پہ آتے تو خم کے خم خالی کر دیتے۔ ایک دفعہ شراب پی کر ایسے بدمست ہوئے کہ عقل و خرد جواب دے گئی۔ اس حالت میں ایسی نازیبا حرکتیں کی جو ان جیسے غیور اور فرزانہ سردار قبیلہ کے مرتبہ سے فروتر تھیں۔ جب ہوش آیا اور لوگوں نے ان نازیبا حرکتوں سے آگاہ کیا تو فرط ندامت سے منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس دن شراب نوشی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ یوں تو بارگاہ نبوت میں وفود عرب کی حاضری کا سلسلہ 5 ہجری ہی سے شروع ہو گیا تھا، لیکن فتح مکہ 8 ہجری کے بعد ان وفود کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ 9 ہجری میں تو اس کثرت سے وفود آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا۔ اسی سال بنو تمیم کا وفد بھی بڑے کروفر اور جاہلی ٹھاٹ کے ساتھ مدینہ منورہ آیا۔ یہ وفد 70 یا 80 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ ان میں حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ بنو تمیم کے دماغوں میں خاندانی فخر و غرور اور جاہلی رعونت کا نشہ سمایا ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے قبیلہ کے چوٹی کے خطیب اور شاعر لائے تھے تاکہ مسلمانوں پر اپنے خطابت اور شاعری کا سکہ جما سکیں۔ وہ اپنی سادگی اور جہالت کی بنا پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت قدر کا اندازہ نہ کر سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ اقدس کے باہر کھڑے ہو کر بدویانہ انداز میں آوازیں دینا شروع کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آؤ اور ہماری بات سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا انداز تخاطب ناگوار تو گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی نے گوارا نہ کیا کہ ان لوگوں کو سرزنش کریں یا ان سے بے رخی برتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان سے نہایت خندہ پیشانی سے ملاقات فرمائی۔ وفد کے ایک رئیس اقرا بن حابس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بنو تمیم کے لوگ ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی قوم حسب و نسب، جاہ و حشمت، علم و حکمت، جود و سخا اور دوسرے فضائل میں ہمارے برابر نہیں ہے۔ ہم قبول اسلام سے پہلے آپ سے مفاخرت کرنا چاہتے ہیں۔ قبول اسلام کے لیے یہ شرط بڑی نامعقول تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ کسی ہی ڈھب سے دعوت حق کو سمجھ جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فخاری اور شعر بازی کے لیے مابعوث نہیں ہوا، لیکن اگر تم اسی لیے آئے ہو تو ہم اس سے بھی باہر نہیں ہیں۔ تم اپنا کمال دکھاؤ، ہم جواب دیں گے۔ اس پر بنو تمیم کے شعلہ بیان خطیب عطارد بن حاجب کھڑے ہو گئے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جس میں اپنے قبیلے کی خوبیاں بیان کر کے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی قوم بنو تمیم کی ہمسر نہیں ہے۔ ان کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت اور مہاجرین و انصار کی فضیلت ایسے بلیغ اور احسن انداز میں بیان کی کہ مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ تقریریں ہو چکی تھیں تو اشعار کی باری آئی۔ بنو تمیم کے سحر البیان شاعر زبرقان بن بدر نے اپنی قوم کی شان میں ایک پرزور قصیدہ پڑھا۔ اس میں انہوں نے خود ستائی، تعالی اور نخوت کی انتہا کر دی تھی۔
تاہم فنی لحاظ سے اس کے بلند پایا ہونے میں کوئی کلام نہ تھا۔ وہ بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جواب دے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقلیم سخن کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پاتے ہی زبرقان ہی کے بحر اور قافیہ میں فی البدیہہ ایسے فصیح و بلیغ اشعار سنائے کہ بنو تمیم انگشت بدندہ ہو گئے اور پکار اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے افضل ہے۔ اس اعتراف کے بعد سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ صحرا نشینوں کے سردار ہیں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمت اسلام سے بہرہ یاب ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور فیضان نبوی سے سعادت اندوز ہوتے تھے۔ طبیعت میں پہلے ہی حلم تھا، اسلام نے اس وصف کو اور بھی چمکا دیا۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بھتیجے نے ان کے ایک لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ لوگوں نے قاتل کو پکڑ لیا اور اس کی مشکیں کس کر مقتول کی لاش کے ساتھ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے۔ انہوں نے کمال درجہ کے صبر و ضبط سے کام لیا اور بھتیجے سے مخاطب ہو کر فرمایا، جانے تو نے کتنا برا کام کیا، اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ وہ تمہارا چچا زاد بھائی بھی تھا، اس لیے قطع رحم کے مرتکب بھی ہوئے۔ اس طرح دیر تک نصیحتیں کرتے رہے۔ پھر دوسرے بیٹے سے کہا، اس کی مشکیں کھول دو اور اپنے بھائی کے کفن و دفن کا انتظام کرو۔ مقتول بچے کی ماں سخت غمزدہ تھی، اس کو تسلی دی اور اپنے پاس سے خون بہا ادا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بصرہ آباد ہوا تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحرائی مسکن کو ترک کر کے بصرہ تشریف لے گئے اور وہیں مستقل اقامت اختیار فرمائی۔ اسی جگہ انہوں نے 14 ہجری کے بعد کسی وقت پیک اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت ان کے 30 لڑکے زندہ موجود تھے۔ جزاک اللہ۔